کل کے سبق میں عصر کی نماز کے وقت کا آخر زیر بحث تھا اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے دو حدیثوں کے درمیان تعارض کو ختم کرنے کے لیے آج وجہ نظر کو پیش کرنا ہے۔ دو حدیث یہ تھی کہ ایک روایت میں ہے من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغیب الشمس وقد ادرک العصر، اس سے اس وقت میں یعنی غروب الشمس سے پہلے دخول فی الصلاۃ کو مباح قرار دیا جا رہا تھا۔ اس حدیث سے اباحت سمجھ آ رہی تھی۔ اور دوسری حدیث کہ سورج کے اصفرار تک اور تغییر تک نماز پڑھی گئی ہے، تو اس سے یہ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ والا وقت نماز کا نہیں ہے اور نماز کے لیے مباح نہیں ہے۔ اس پر وجہ نظر پیش کرتے ہیں تاکہ تضاد ختم ہو۔ وَأَمَّا وَجْهُ النَّظْرِ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ وَجْهُ النَّظَرِ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ وَجْهُ النَّظَرِ فَإِنَّا رَأَيْنَا وَقْتَ الظُّهْرِ، ہم نے دیکھا، وجہ نظر کا حاصل پہلے سمجھ لیتے ہیں پھر عبارت کی طرف آئیں گے۔ حاصل یہ ہے کہ اوقات تین قسم پر ہیں۔ بعض اوقات کا حال یہ ہے کہ ان میں ہر قسم کی نماز جائز ہے، نفل کوئی پڑھے تو بھی مباح، قضا شدہ دوسرے وقت کی فرض قضا شدہ نمازیں اس وقت میں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، جیسے مثلا طلوع الشمس کے بعد زوال سے پہلے اس درمیان میں اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، قضا شدہ نمازیں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ ظہر کے بعد عصر تک کوئی بھی نماز انسان پڑھنا چاہے نفل قضا شدہ نمازیں تو پڑھنے میں کوئی اس کو حرج نہیں۔ اور بعض اوقات ایسے ہیں کہ ان میں نوافل تو نہیں پڑھ سکتا، قضا شدہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، جیسے فجر کے بعد طلوع فجر کے بعد نوافل کی اجازت نہیں ہے لیکن قضا شدہ نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد قضا شدہ نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے، نوافل کی اجازت نہیں۔ تو یہ اوقات کی دو قسمیں ہمارے سامنے آتی۔ ایک قسم یہ ہے کہ ان میں ہر قسم کی نماز جائز ہے، دوسری قسم میں ایک قسم کی نماز جائز ہے، ایک جائز نہیں ہے۔ اور وقت کی تیسری قسم، اوقات کی تیسری قسم یہ ہے کہ وہاں کسی قسم کی کوئی نماز بھی جائز نہیں۔ ایک ہے طلوع الشمس کا وقت، اور ایک ہے استواء الشمس کا وقت، اور ایک ہے غروب الشمس کا وقت۔ اس وجہ نظر سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عند غروب الشمس نماز کا آغاز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آگے غروب الشمس آ رہا ہے اور اس میں کوئی نماز جائز نہیں۔ رہی اس حدیث کی بات جس میں قبل ان تغیب الشمس آیا تھا، تو اس کا جواب دیتے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ کہ وہ حدیث منسوخ ہے اور اصفرار الشمس والی حدیث اس کے لیے ناسخ ہے۔ اور ساتھ ہی امام طحاوی رحمہ اللہ یہ نظریہ دیتے ہیں کہ جو وجہ نظر میں نے پیش کیا ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول بھی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یہاں ان سے تسامح ہوا ہے۔ اب عبارت دیکھ لیتے ہیں۔ فَإِنَّا رَأَيْنَا وَقْتَ الظُّهْرِ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا فِيهِ مُبَاحَةٌ، ظہر کی نماز کا جو وقت ہے تمام نمازیں اس میں مباح، التطوع كُلُّهُ تمام نفل، وقضاء كل صلاة فائدة ہر فوت شدہ نماز کی قضا، وكذلك ما اتفق عليه أنه وقت العصر ووقت الصبح، اور اسی طرح اس پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ عصر کا وقت اور صبح کا وقت مباح قضاء الصلوات الفائتات فيه، کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا ان میں ان دونوں اوقات میں مباح۔ فإنما نهي عن التطوع خاصة فيه صرف
नफल से इन अवकात में रोका गया है। फ़कान कुल्लु वक़्तिन क़द इत्तफ़क़ अलैहि, बात ये सामने आ गई कि जिस वक़्त पर इत्तिफ़ाक़ किया गया कि अन्नहु वक़्तुस सलाह, कि वो नमाज का वक़्त है, मिन हादिहि सलावाति, इन नमाजों में से, कुल्लुन क़द अजमा, सबका इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि अन्ना सलातल फ़ाइतता तुक़ज़ा फ़ीह, फ़ौतशुदा नमाजें उनमें जायज़, नमाज के अवकात में फ़ौतशुदा नमाजें जायज़, यानी ज़ोहर की नमाज के वक़्त में नवाफिल भी पढ़ सकते हैं, फ़ौतशुदा भी पढ़ सकते हैं, असर के बाद और फजर के बाद, तुलू से पहले फ़ौतशुदा पढ़ सकते हैं। तो नमाज के अवकात में फ़ौतशुदा नमाजें पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन गुरूब शम्स के वक़्त क़ज़ाशुदा नमाज भी नहीं पढ़ सकते, ये इत्तिफ़ाक़ी बात। फलम्मा सबत अन्ना हाज़िहि सिफ़तु अवक़ात सलातिल मुजमा अलैहा, जब ये बात साबित हो गई कि ये सिफ़त है उन अवकात की, उन नमाज़ों के अवकात की जिन पर इत्तिफ़ाक़ किया गया है, यानी जो नमाज के अवकात हैं उनमें क़ज़ाशुदा नमाज़ों में कोई इख्तिलाफ़ नहीं, लेकिन ये बात भी साबित है कि अन्ना गुरूब अश-शम्स ला युक़ज़ा फ़ीह सलातुन फ़ाइततुन बित्तिफ़ाक़िहिम, कि गुरूब अश-शम्स के वक़्त कोई फ़ौतशुदा नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, सबका इत्तिफ़ाक़। तो अवकात मुबाहा में वक़्त की 3 किस्में जो हमने अर्ज़ की, के बाद अवकात में नवाफिल और फ़ौतशुदा, नवाफिल वाली नमाज में तो फ़ौतशुदा पढ़ने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बाज़ नमाज़ें, बाज़ अवकात का हाल ये है कि वहाँ नवाफिल की इजाज़त नहीं है, फ़ौतशुदा की इजाज़त है, लेकिन वो नमाज के अवकात, गुरूब शम्स के वक़्त फ़ौतशुदा नमाज की इजाज़त नहीं है सब के यहाँ। तो इससे ये पता चला कि खरजत बिज़ालिका सिफ़तुम मिन सिफ़ति अवक़ात सलातिल मक्तूबात, फ़र्ज़ नमाजों के अंदर खरजत बिज़ालिका सिफ़तुहु, इसकी सिफ़त निकल गई, मिन सिफ़ति अवक़ात सलात, अवक़ात सलात की सिफ़त से, अल मक्तूबात बिफ़र्ज़, व तबत अन्नहु ला युसल्ला फ़ीह सलातुन असला, ये बात भी साबित हो गई कि इस गुरूब शम्स के वक़्त किसी किस्म की कोई नमाज न पढ़ी जाए, क्योंकि यहाँ फ़ौतशुदा नमाज आप नहीं पढ़ सकते, फ़ौतशुदा नमाज न पढ़ने पर तो सबका इत्तिफ़ाक़। तो जब इत्तिफ़ाक़ी बात हो गई कि फ़ौतशुदा नमाज नहीं पढ़ सकते, तो दूसरी नमाज फिर कैसे पढ़ सकते हैं? ये नमाज का वक़्त ही नहीं, जैसे निस्फ़ुन नहार का वक़्त है, तुलूउ शम्स का वक़्त है, वहाँ न फ़ौतशुदा पढ़ सकते हैं, न दूसरी पढ़ सकते, आपके यहाँ भी हमारे यहाँ भी। व इन्ना नहय रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सलाति इंद गुरूबि शम्सी नासिख़ुन लिक़ौली मन अदरक मिनल अस्र रकातन क़ब्ल अन तग़रुब अश-शम्स, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो गुरूब शम्स के वक़्त नमाज से रोका है, ये कौल नासिख है उस कौल के लिए मन अदरक मिनल अस्र रकातन क़ब्ल अन तग़रुब अश-शम्स फ़क़द अदरक अल-अस्र, इस रिवायत के लिए उन दलाइल की वजह से जो दलाइल पीछे गुजरे। ये है वजह नज़र। आगे जो इबारत है, उस इबारत में इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने वजह नज़र को पेश करने के बाद उस पर तबसरा किया, और तबसरा करते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ वजह नज़र यही। आगे आपके पास जो नुस्खा है वो अगर यहाँ सामने हो तो एक बात देखनी है और आपको बतानी है। वह हुआ कौल अबी हनीफा का, यही कौल है अबू हनीफा का, वह अबी यूसुफ और हजरत अबू यूसुफ का, वह मोहम्मद और इमाम मोहम्मद का, ये हजरत ने फरमाया है। यहाँ मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं और फ़ुक़हा इज़ाम कि यहाँ इमाम तहावी से तसामुह हुआ है, इमाम अबू हनीफा का कौल ये नहीं है, नहीं इमाम अबू यूसुफ का कौल है, नहीं इमाम मोहम्मद का। ये तरजीह इन्होंने इमाम अहमद इब्न हम्बल के कौल को खुद दी है। अबू हनीफा रहमहुल्लाह के यहाँ तुलूउ शम्स के वक़्त तो नमाज जायज़ नहीं है, फजर की नमाज में सूरज तुलू हो जाए तो फजर की नमाज फासिद हो जाती है, लेकिन असर की नमाज पढ़ते हुए सूरज गुरूब हो रहा है तो नमाज फासिद नहीं होती। गुरूब शम्स के वक़्त
فوت شدہ نماز نہ پڑھنے پر ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تو اتفاق ہے، لیکن موقع کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس عصر کی نماز، عصر الیوم کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس کی وجہ وہ یہ پیش فرماتے ہیں کہ غروب الشمس کے وقت نماز کی قضا شدہ نماز کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ اوقات کی قسمیں، بعض اوقات جیسے فجر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، وہ وقت کامل ہوتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک وقت کامل ہے۔ وقت کامل میں نماز شروع کی اور سورج طلوع ہونے لگا تو وقت کامل ختم ہوا اور آگے ناقص شروع ہوا۔ تو کامل وقت میں نماز شروع کرنا اور کامل وقت ہی میں فرض ہوا ہو اور ناقص میں ختم کرنا، اس سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ اور عصر کی نماز اسفرار الشمس تک اس کا وقت کامل ہے، اس کے بعد اس کا وقت ناقص ہے، اور کسی نے نماز نہیں پڑھی تو نماز سے پہلے جو متصل لمحہ ہے، یہ لمحہ سبب نماز ہے، تو وہ لمحہ ناقص تھا، وقت ناقص ہو تو نماز بھی ناقص ہوتی ہے۔ اب اس پر ناقص نماز فرض تھی، نقصان کے ساتھ فرض تھی، تو نقصان کے ساتھ ادا کر رہا تھا، سورج غروب ہوا تو وہ نقصان باقی ہے، تو نقصان کے ساتھ نماز شروع ہوئی ہو، نقصان کے ساتھ ختم ہو سکتی ہے۔ اور جو فوت شدہ نماز ہے، چونکہ اس کا جو وقت تھا وہ کامل تھا، کامل وقت اس کا سبب تھا، اس میں اس نے پڑھی نہیں، لہذا اس کو کامل وقت میں ادا کرے گا، ناقص وقت میں ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں وجہ یہ ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں، ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں اور امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں۔ یہاں پر اتنی بات واضح ہو گئی کہ اوقات کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض اوقات میں نماز ہر قسم کی جائز ہیں، نوافل بھی اور فوت شدہ بھی۔ بعض اوقات میں نماز فوت شدہ تو جائز ہیں، قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے، نوافل نہیں پڑھ سکتا۔ بعض اوقات ایسے جس میں کوئی نماز نہیں، جیسے ظہر یعنی استواء شمس کے وقت تو کوئی نماز جائز نہیں، اور طلوع الشمس کے وقت کوئی جائز نہیں۔ اختلاف تھا غروب الشمس کے اندر کہ وہاں فوت شدہ تو جائز نہیں ہے، وقتی جائز ہے، تو فوت شدہ بھی جائز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر نماز کا وقت ہوتا تو کم از کم فوت شدہ نماز تو جائز ہوتی، کیونکہ جو وقت مباح ہے اس میں فوت شدہ نماز کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، پتہ چلا کہ یہ نماز کا وقت ہی نہیں، تو یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی اپنی رائے ہے، جبکہ غروب الشمس کے وقت فوت شدہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ کوئی اور ہے، اور یہ نماز کا وقت ہے، اس میں اس دن کی عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ تو آپ کے سامنے جو طحاوی کا نسخہ ہے اس کی عبارت میں بات اسی طرح ہے۔ ہمارے ہاں کراچی کا جو نسخہ ہے مکتبہ بشرا، اس کے صفحہ 220 پر عبارت اس طرح لکھی ہے: فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ عِنْدَنَا وَهُوَ خِلَافُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ۔ وجہ نظر تو ایسا ہی ہے، لیکن یہ وجہ نظر ابو حنیفہ کے قول، ابو یوسف کے قول اور امام محمد کے قول رحمہم اللہ ان کے خلاف۔ یہ جو خلاف لفظ لکھا ہے، یہ کس بنیاد پر لکھا ہے؟ علامہ عینی رحمہ اللہ جو شارح ہیں طحاوی کے، انہوں نے اپنے نسخے میں یہ بات پیش کی ہے کہ میرے نسخے میں یہ قول اس طرح ہے: خلاف قول ابی حنیفہ، یہ ابو حنیفہ کے قول کے خلاف ہے، اور اس بنیاد پر انہوں نے پیش کیا، تو پھر یہ تسامح نہیں ہے۔ پھر ابو حنیفہ رحمہ اللہ صاف امام طحاوی صاف فرما رہے ہیں کہ میری ترجیح یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ نہیں، لیکن عبارت کا سیاق سباق جہاں کہیں اور ہم دیکھتے ہیں، وہاں جب وہ مسلک کو ترجیح دیتے ہیں اپنے مسلک کو، اور وہ مسلک امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد کے مطابق ہو، تو حوالہ دیتے ہیں کہ یہ قول ان کا ہے، خلاف کا کہیں انہوں نے حوالہ نہیں دیا۔ تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ خلافوں والی جو عبارت کا خلافوں والا جو نسخہ ہے، خلافوں کے اضافے والا، وہ نسخہ درست نہیں ہے۔ صحیح نسخہ وہ ہے جس میں ہے وہو قول ابی حنیفہ، اور ان کو تسامح ہوا ہے، وہ اس کو ابو حنیفہ کا قول سمجھتے، جبکہ وہ قول ایسا ہے نہیں۔ انشاءاللہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں آئی تو پھر دوبارہ عرض کر لیتے ہیں، اور آئی ہے تو آگے بڑھتے ہیں۔
آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اب اگلی بات، وَأَمَّا وقت المغرب، مغرب کا جو وقت ہے اس سے متعلق امام طحاوی رحمہ اللہ کے ارشادات. فإن في الآثار الأول كلها أنه قد صلاها عند غروب الشمس. حضور علیہ السلام نے جو نماز پڑھی ہے وہ غروب الشمس کے وقت پڑھی ہے. سورج جب غروب ہوا اس کے قریب قریب میں آپ نے نماز پڑھی. وقد ذهب قوم إلى خلاف ذلك، ایک قوم اس کے خلاف کی طرف گئی. فقالوا أول وقت المغرب حين يطلع النجم، مغرب کا وقت اس وقت سے شروع ہوگا جب ستارہ طلوع ہو جائے، ستارے طلوع ہو جائے. تو دو نظریے سامنے آ گئے مغرب کے وقت کے بارے میں. ایک نظریہ یہ ہے کہ سورج کے غروب ہوتے ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ستارے طلوع ہوں گے تو مغرب کا وقت شروع ہوگا. اب جو ستاروں والی بات ہے اس پر انہوں نے روایتیں پیش کرنی ہے تو ہم توجہ سے سنیں گے. ابھی قال حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال اخبرني الليث بن سعد عن خير بن نعيم عن ابي هريره السبائي عن ابي تميم الجيشاني عن ابي بصرة الغفاري رضي الله عنه عنهم. ابو بصرة غفاري صحابي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بالمخمس. مخمس نامی جگہ میں رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی. صلی بنا، ہمیں نماز پڑھائی مخمس نامی علاقے میں. یہ مخمس کا لفظ میم کا فتحہ ہے، خا کا سکون ہے، اور آخر میں مخمز بات کا لفظ بھی آیا ہے، صاد کا بھی آیا ہے. مخمز، مخمس، مخمز زاد معجمہ کے الفاظ بھی ہے، یعنی مخمز بھی کہا گیا ہے، مخمس بھی. آپ کے پاس نسخے میں شاید صاد کے ساتھ، لیکن شارحین نے مخمز زاد کے ساتھ لکھا ہے. اس جگہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. فرمایا ان هذه الصلاة، اور نماز کی مغرب کی، عصر کی نماز پڑھائی. فرمایا ان هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، یہ نماز آپ سے پہلے لوگوں پر بھی پیش کی گئی تھی، انہوں نے اس نماز کو ضائع کیا. ومن حافظ علیہا منکم عطی اجرہ مرتین، جس نے اس نماز کی نگرانی کی اور حفاظت کی تم میں سے، اس کو اس کا اجر دیا جائے گا 2 دفعہ، دگنا اجر ملے گا. ولا صلاۃ بعدها حتى يطلع الشاہد، اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک شاہد طلوع نہ ہو. شاہد، اس روایت میں اتنا ہی ہے کہ شاہد طلوع نہ ہو. اور اس سے یہ حضرات جن کی رائے یہ ہے کہ ستاروں کے طلوع ہونے تک مغرب کا وقت شروع نہیں ہوگا، اس کے بعد شروع ہوگا، یہ اسی سے استدلال کرتے ہیں. یہاں تو لفظ شاہد ہی ہے، آگے اس کی وضاحت راوی نے جو کی ہے وہ آ رہی ہے اگلی روایت میں. وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي رضی اللہ عنہ. آگے جو سند ہے اس کی وہ مکمل وہی ہے کہ حضرمی کے بعد عن ابی حبیرۃ السبائی عن ابی تمیم الجیشانی عن ابی بصرۃ الغفاری رضی اللہ عنہ عنہم، پھر ثم ذکر مثلہ باسنادی، سند بھی وہی، اس کے بعد حدیث بھی وہی. غیر انہ لم یذکر، اس حدیث میں مخمس یا مخمز کا نام نہیں ہے، جگہ کا تذکرہ نہیں ہے. اور دوسری عبارت اس طرح ہے، یعنی آگے کے الفاظ میں یہ فرق ہے. لا صلاۃ بعدها حتى يرى الشاہد والشاہد النجم، جب تک شاہد نظر نہ آئے، اور شاہد سے مراد ہے ستارہ. فقالوا طلوع النجم هو اول وقتها، ان بزرگوں نے یہ فرمایا کہ طلوع النجم جو ہے یہ مغرب کی نماز کے وقت کا اول ہے.
یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلیل پیش کی اور نظریہ پیش کیا کہ نجم کے طلوع ہونے سے مغرب کا وقت شروع ہوگا، دو حدیث پیش کی. وکان قوله عندنا ولا صلاۃ بعدها حتى يرى الشاهد. آگے اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ ایک روایت میں تو اتنا ہے حتى يطلع الشاهد، دوسری روایت میں حتى يرى الشاهد، اور يرى الشاهد کے بعد جو لفظ ہے کہ والشاهد النجم، والشاهد النجم، تو امام طحاوی تبصرہ یوں کرنا چاہتے ہیں وکان قوله، آپ کا یہ قول عندنا ہماری نظر میں ولا صلاۃ بعدها حتى يرى الشاهد، اس کے بعد نماز نہیں ہوگی جب تک شاہد دکھائی نہ دے شاہد. اس میں احتمال یہ ہے کہ ان يكون هذا آخر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں سے آخری جملہ ہو، یعنی حضور علیہ السلام نے پوری حدیث اس طرح سنائی ہو ان هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها منكم اوتي اجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد، عبارت اس طرح ہو. اور آگے والشاهد النجم، یہ راوی کی طرف سے اپنی تفسیر ہو، حضور علیہ السلام کا ارشاد نہ ہو، یہ احتمال موجود ہے. اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ آپ اس سے حدیث کی سند پہ نظر رکھیں. سند میں لیث ابن سعد خیر ابن نعیم کے شاگرد ہیں. آپ دیکھ لیجئے پہلی حدیث کی سند میں حدثنا فہد سے جو شروع ہوتی ہے، عبداللہ بن صالح قال اخبرنی اللیث بن سعد، مجھے لیث ابن سعد نے سنایا، اور وہ شاگرد خیر ابن نعیم کے. دوسری حدیث کی سند بھی دیکھ لے، وہ علی بن معبد سے ہے، اور وہ یعقوب ابن ابراہیم سے ہے، اور وہ اپنے والد سے ہے ابراہیم سے، یعقوب ابن ابراہیم اپنے والد ابراہیم سے، وہ اسحاق سے، اور ان کے استاد ہیں یزید ابن ابی حبیب، اور یزید ابن ابی حبیب خیر ابن نعیم کے شاگرد ہیں. تو خیر ابن نعیم کے دو شاگرد ہو گئے اس حدیث مبارکہ میں، ایک لیث ابن سعد اور ایک یزید ابن ابی حبیب. فرق دونوں بزرگوں کے الفاظ میں یہ ہے کہ لیث ابن سعد نے حدیث یہاں مکمل کی حتیٰ یطلع الشاہد، اور یزید ابن ابی حبیب نے حدیث ختم کی ہے حتیٰ یری الشاہد کے بعد والشاہد النجم، یہاں پر حدیث جا کر ختم کی ہے. امام طحاوی فرماتے ہیں کہ صحیح لگتا یوں ہے کہ لیث ابن سعد والی حدیث میں حتیٰ یطلع الشاہد پر جیسے حدیث ختم ہوئی ہے، تو دوسری حدیث بھی رسول اللہ علیہ السلام کی ارشاد مبارک، جو حدیث ارشاد مبارک ہے حضور علیہ السلام کا، وہ ختم ہوا ہے حتیٰ یری الشاہد پر. آگے والشاہد والنجم، یہ راوی کا اپنا تصرف ہے اور اپنی رائے اس نے پیش کی، حضور علیہ السلام کا ارشاد نہیں ہے، یہ احتمال موجود ہے. تو فرماتے ہیں وکان قوله عندنا ولا صلاۃ بعدها حتى يرى الشاهد قد يحتمل، کہ یہ جو قول ہے تابعی نے پیش کیا ہے ہمارے ہاں ولا صلاۃ بعدها حتى يرى الشاهد قد يحتمل، یہ احتمال رکھتا ہے کہ ان يكون هذا آخر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ السلام کے ارشاد مبارک کا آخر ہو، کما ذکرہ اللیث، جیسے لیث بن سعد نے اس کو ذکر کیا ہے. ويكون الشاهد هو الليل، اور شاہد سے مراد رات ہی ہو، جو حضرت لیث بن سعد کی روایت میں شاہد ہے اس کا ترجمہ رات ہے، کیونکہ رات بھی تو شاہد حاضر ہونے والی چیز ہے. تو جب رات مراد ہے شاہد سے، حدیث شاہد پر ختم ہوئی، شاہد سے مراد رات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غروب الشمس سے ہی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوا. آگے فرماتے ہیں ولیکن الذی رواہ غیر اللیث فاول، لیکن جس چیز کو لیث کے علاوہ دوسرے راوی نے یعنی یزید ابن ابی حبیب نے اپنے استاد سے نقل کیا خیر ابن نعیم سے، انہوں نے یہ تعویل کی کہ شاہد ستارہ ہے. فقال ذلك برأیہ الشاہد النجم، انہوں نے اپنی رائے سے فرمایا ہے، لا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام سے منقول نہیں ہے. اور اس احتمال کی تائید میں فرماتے ہیں کہ وقد تواترت الآثار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر آثار روایات میں تواتر ہے حضور علیہ السلام سے، انہ کان یصلی المغرب اذا توارت الشمس بالحجاب، حضور علیہ السلام تو مغرب کی نماز اس وقت ادا فرماتے تھے جب سورج پردوں میں چھپ جاتا تھا، چھپتے ہی.
یعنی اس میں تاخیر نہ فرماتے، آگے ستارے کا انتظار نہ کرتے۔ تو ان متواتر روایات کی وجہ سے یہ جو حتیٰ یطلع الشاہد یا حتیٰ یری الشاہد والی روایت ہے، ہم اس کہنے پر مجبور ہے کہ حضور کا ارشاد شاہد پر مکمل ہوا، اور شاہد سے مراد رات ہے، اور النجم کے ساتھ ترجمہ راوی نے خود سے کیا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وقت تواترت الاثار کے بعد مغرب کی نماز کا وقت غروب الشمس سے شروع ہوتا ہے۔ اسی کی تائید میں انہوں نے اور روایات پیش کرنی ہے، اور چند احادیث آپ دیکھیں گے۔ ایک حدیث مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے سب سے پہلے، اور دراصل اس روایت میں دو بزرگوں کے بارے میں سوال ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تو پہلی روایت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی سند کے ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا فاضل قال حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن عمارة عن ابي عطية قال دخلت انا ومسروق على عائشة رضي الله عنها وعنهم فقال مسروق يا ام المؤمنين، مسروق نے فرمایا ام المؤمنین، رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو آدمی ہیں حضور کے صحابہ میں سے، کلاہما لا یعلو عن الخیر، دونوں حضرات کا حال یہ ہے کہ وہ خیر میں کمی اور کوتاہی نہیں کرتے، خیر کے کاموں میں، دونوں صحابی ہیں۔ اما احدہما فیعجل المغرب ویعجل الافطار، ایک آدمی کی حالت یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں تعجیل کرتا ہے اور افطار میں بھی تعجیل کرتا ہے، مغرب کی نماز جلدی ادا کرتا ہے اور افطار بھی جلدی کرتا ہے۔ دوسرے آدمی کی حالت یہ ہے کہ والآخر یؤخر المغرب حتی یبدو النجوم ویؤخر الافطار، دوسری شخصیت مغرب کی نماز میں تاخیر کرتی ہے جب تک ستارے ظاہر نہ ہوں، اور افطار میں بھی تاخیر کرتی ہے۔ اس دوسری شخصیت سے مراد یعنی ابا موسیٰ، وہ حضرت ابو موسیٰ ہے۔ قالت ایہما یعجل الصلاۃ والافطار، ام المومنین نے پوچھا کہ وہ تعجیل والا کون ہے؟ تو مسروق نے فرمایا کہ وہ عبداللہ ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ام المومنین فرمانے لگی کذالک کان یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعجیل مغرب اور تعجیل افطار یہ حضور علیہ السلام کا بھی معمول تھا۔ دوسری حدیث ہم سنتے ہیں۔ ایک حدیث یہ بتا رہی ہے کہ غروب الشمس کے ساتھ ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے عمل کو انہوں نے ترجیح دی۔ اگلی حدیث مبارکہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت، ابھی قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عبداللہ ابن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن اسامة بن زيد عن ابن عباس عن ابن شهاب عن عروة قال اخبرني بشير بن ابي مسعود عن ابي مسعود رضي الله عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب اذا وجبت الشمس، حضور علیہ السلام کا معمول تھا مغرب کی نماز پڑھنے کا جب سورج غروب ہو جایا کرتا تھا۔ وجبت بمانے سقطت، الشمس سورج گر جائے یعنی غروب کی طرف بڑھے۔ تیسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ کی، چوتھی روایت حضرت سلمہ ابن اکوع کی۔ اب تیسری روایت ہم سننا چاہتے ہیں۔ ابھی قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراہیم عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب اذا وجبت الشمس، جب سورج غروب ہو جاتا تھا حضور کا معمول تو یہ تھا، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے۔ اگلی روایت حضرت سلمہ ابن اکوع کی، به قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا توارت بالحجاب، ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز مغرب پڑھتے تھے جب سورج غروب ہو جایا کرتا تھا۔ یہاں پر مکی ابن ابراہیم کا نام آیا ہے، یہ امام بخاری کے براہ راست استاد ہیں، اور انہی کی وجہ سے امام بخاری کے پاس کچھ احادیث ثلاثیہ ہیں، کچھ اور بزرگوں کی وجہ سے واسطے سے بھی ہے، دوسرے راویوں کی وجہ سے، اور کچھ ان کی وجہ سے ہے۔ مکی ابن ابراہیم ابو حنیفہ کے براہ راست شاگرد ہیں، مکی ابن ابراہیم حنفی۔
تو مکی بن ابراہیم 1، یزید بن ابی عبید 2، سلمہ بن عطا 3، اور وہ حضور علیہ السلام کے براہ راست شاگرد ثلاثیات بخاری کے ایک استاد مکی بن ابراہیم ہیں۔ كنا نصلي المغرب مع رسول اللہ اذا توارت بالحجاب، یہ سلمہ بن عطا نے حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنا معمول بیان کیا۔ یہ 4 احادیث ہمارے پاس 4 اسانید کے ساتھ آ گئی کہ مغرب کا وقت غروب الشمس سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ان کے بعد حضرات صحابہ کرام کے آثار پیش کر رہے ہیں جو حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد کے حضرات ہیں، انہیں ہے تو صحابہ حضور کے زمانے کے، لیکن حضور کے بعد ان کا معمول سامنے آ رہا ہے کہ وہ کس وقت نماز مغرب پڑھا کرتے تھے اور مغرب کا وقت کون سا سمجھ رہے تھے، مغرب کے وقت کا آغاز کہاں سے خیال فرمایا کرتے تھے۔ اس پر روایات پیش کی جا رہی ہیں، تو آپ دیکھتے جائیں کہ روایتیں کتنی ہیں اور اسانید کتنی ہیں۔ اب یہ قال حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا عبد الرحمن بن زیاد قال حدثنا زہیر بن معاویہ عن عمران بن مسلم عن سوید بن غفلہ قال عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کی روایت ہے اور یہ کئی اسانید کے ساتھ آگے آ رہی ہے، 5 سندوں کے ساتھ آئے گی، آپ دیکھ لیں گے۔ حضرت عمر کی روایت، صلوا هذه الصلاة یعنی المغرب والفجاج مسفرۃ، مغرب کی نماز ایسے وقت میں پڑھو کہ فجاج کا معنی راستے اور گلیاں، راستے جو کشادہ راستے ہوتے ہیں اور گلیاں ہوتی ہیں یہ روشن ہو، وہاں بھی روشنی موجود ہو، مغرب کی نماز ایسے وقت میں پڑھو۔ تو یہ ستارے کا انتظار پھر یہاں نہیں ہوگا، مغرب کا وقت پھر غروب الشمس سے ہی شروع ہو۔ ابھی قال حدثنا، دوسری سند کے ساتھ روایت یہی ہے، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن عمران فذكر مثله باسناده، اگلی سند کے ساتھ روایت یہی ہے، سند نہیں ہے۔ حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابو عوانة عن عمران فذكر مثله باسناده آخر تک۔ آگے وہی قال حدثنا، 3 سندیں ہو گئی، چوتھی سند وہی قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابو عمر الحوزی قال حدثنا يزيد بن ابراہیم قال حدثنا محمد بن سیرین عن المہاجر ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وعنہم كتب الى ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ کو انہوں نے خط لکھا اور اس میں یہ تھا کہ انصلی المغرب حین تغرب الشمس، مغرب کی نماز غروب الشمس کے وقت آپ پڑھا کریں۔ 5ویں سند روایت اسی روایت 5ویں سند وہی قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب ان عمر رضی اللہ عنہ كتب الى اہل الجابیہ، اہل جابیہ کو حضرت عمر نے خط لکھا جب آپ خلیفۃ المسلمین کے، خط میں آپ نے تحریر فرمایا ان صلوا المغرب قبل ان تبدو النجوم، ستاروں کے ظاہر ہونے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھا کرو، تو مغرب کا وقت غروب الشمس سے ہی شروع ہوتا ہے۔ یہ حدیث بھی یہی پیغام دے رہی ہے، حضرت عمر کا یہ ارشاد اور حضرت عمر کی تحریر۔ آگے دوسرے صحابی کو پیش کر رہی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور 4 اسانید کے ساتھ ان کی روایت کو پیش کریں گے۔ سندیں 4 ہوں گی، راوی روایت حدیث ایک صحابی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ وهي قال حدثنا فاضل قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي عن الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عبد الله، یہ اصحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی صلاۃ المغرب، فقام اصحابه يتراءون الشمس، ان کے ساتھی کھڑے ہو گئے سورج کو دیکھنا چاہتے تھے۔ فقال ما تنظرون، حضرت نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو تم، کیا دیکھ رہے ہو؟ قالوا ننظر، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اغابت الشمس، کیا سورج غروب بھی ہوا ہے یا نہیں؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا ھذا واللہ، یہ ہے خدا کی قسم، اس ذات کی قسم، لا الہ الا هو، هو وقت هذه الصلاة، ھذا وقت الصلاة، ھذا وقت هذه الصلاة، عبارت اس طرح ھذا وقت هذه الصلاة، درمیان میں قسم ہے، ھذا وقت هذه الصلاة، یہی وقت ہے اسی نماز کا، خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان۔ ثم قرأ عبداللہ، پھر حضرت عبداللہ نے آیت پیش کی تائید میں، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، آپ نماز قائم کرو دلوک الشمس کے وقت غسق اللیل تک، یعنی غسق اللیل بھی رات کی تاریکی، رات کی تاریکی مغرب سے شروع ہوتی ہے۔ اس آیت کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں، آیت میں ہے نماز قائم کرے دلوک الشمس کے وقت، دلوک کی 2 قسمیں ہیں،
سورج معمولی ڈھل جائے تو یہاں سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اتنا نیچے آ جائے، دلوک اتنا زیادہ ہو جائے کہ آنکھوں کے سامنے آ جائے تو پھر یہ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور غسق اللیل کا آغاز ہو جائے رات کی تاریکی تو یہ مغرب کا وقت ہے، اور غسق اللیل میں گہرائی آ جائے غسق اللیل میں رات کی تاریکی میں تو یہاں سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور آگے ہے وہ قرآن الفجر، قرآن سے مراد ہے نماز، فجر کی نماز۔ تو 5 اوقات کو یہاں اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، غسق اللیل سے انہوں نے اشارہ کیا الی المغرب، مغرب کی طرف، فقال هذا غسق اللیل، مغرب کی جانب اشارہ فرمایا کہ یہ ہے غسق اللیل، رات کی تاریک۔ واشار بیدہ الی المطلع فقال هذا دلوک الشمس، اور مطلع کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دلوک الشمس ہے۔ قیل حدثکم عمارۃ ایضا، سوال کیا گیا کہ یہ روایت آپ کو عمارہ نے اسی طرح سنائی ہے؟ تو جواب دیا راوی نے کہ بالکل اسی طرح سنائی ہے۔ آگے فرماتے ہیں حدثنا روح ابن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابو الاحوص عن مغيرة عن ابراهيم قال عبد الرحمن بن يزيد صلى ابن مسعود رضي الله عنه باصحابه المغرب حين غربت الشمس، جس وقت غروب الشمس ہوا، ثم قال هذا والذي لا اله الا هو وقت هذه الصلاة۔ تو روایت دوسری سند کے ساتھ آگئی، تیسری سند کے ساتھ فہد قال حدثنا عمر قال حدثنا ابي عن الاعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله مثله۔ چوتھی سند ابھی قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا المسعودي عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال حين غربت الشمس والذي لا اله الا هو، جب سورج غروب ہوا انہوں نے فرمایا خدا کی قسم ان هذه الساعة لميقات هذه الصلاة، یہ گھڑی اسی نماز کا وقت ہے۔ ثم قرأ عبد الله تصديق ذلك من كتاب الله اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ قال ودلوكها حين تغيب وغسق الليل حين يظلم، حين تغيب جب غائب ہو جائے، یہ بھی دلوک ہے، غائب ہو جائے معنی یہ کہ ڈھلنا شروع ہو جائے، اور غسق اللیل جب تاریکی شروع ہو جائے، والصلاة بینہما، نماز اس کے درمیان، یا یہ کہ حین تغیب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں، ان کے ہاں دلوک الشمس سے غروب ہونا ہے، اور غسق اللیل سے مراد ہے تاریکی۔ تو ان دونوں کے درمیان جو ہے، دلوک اور غسق کے درمیان مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ حضرت ابن مسعود یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں دلوک الشمس اور غسق اللیل میں اللہ نے مغرب کی نماز کو بیان کیا ہے۔ نماز قائم کرو جب سورج کا دلوک ہو جائے یعنی غائب ہو جائے، اور رات کی تاریکی تک جب تاریکی گہری ہو جائے، ان کے درمیان میں مغرب کی نماز کو پڑھا کرو۔ اس کی تصدیق یہاں سے کی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگلی نئی روایت نئے صحابی سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ابھی قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن قثيم عن عبد الرحمن بن لبيبة قال قال لي ابو هريرة رضي الله عنه عنهم متى غسق الليل، غسق الليل کب ہوتا ہے؟ فرمایا اذا غربت الشمس، جب سورج غروب ہو جائے۔ قال فاحضر المغرب في اسرها، فاحضر کا معنی نیچے بہا دو، معنی اس کا لازمی یہ ہے کہ جلدی کرو اس کے پیچھے، ثم احضرها في اسرها، پھر جلدی کرو اس کے پیچھے، یعنی اس نماز کو جلدی نیچے۔ حضر کا معنی، حضور کا معنی ہوتا ہے نیچے لانا۔ ابھی قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال رايت عمر وعثمان يصليان المغرب في رمضان اذا ابصر الى الليل الاسود، حضرت عمر حضرت عثمان مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے رمضان میں جب رات کو دیکھ لیتے کہ سیاہ ہو گئی ہے، ثم افطران بعد، پھر افطار بعد میں کرتے تھے، پہلے نماز پڑھتے تھے اور بعد میں افطار کرتے تھے۔ یہ روایت آ گئی، پہلے نماز تاکہ معلوم ہو کہ نماز کا وقت غروب کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے، اور معمول سے ہٹ کر انہوں نے کیا عام طور پر افطار پہلے اور نماز بعد میں۔ یہ معمول صحابہ کے بھی رہا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے بھی رہا ہے، لیکن انہوں نے معمول سے ہٹ کر ایسا کیا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اصل جو مغرب کا وقت ہے وہ غروب سے ہی شروع ہوتا ہے، اور افطار کو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، بیان جواز کے لیے۔
فهؤلاء اصحاب رسول اللہ لم يختلفوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اختلاف ان میں نہیں ہے. کہ اول وقت المغرب حين تغرب الشمس، کہ وقت مغرب کا اول جو ہے وہ غروب الشمس کا وقت بھی ہے. فهذا هو النظر ايضا، اور یہی نظر بھی ہے کہ لأن قدرنا نظر صحیح اس لیے ہے کہ دیکھو نہار شروع ہوتا ہے، نہار کا جو دخول ہے، نہار کا شروع ہونا، یہ صبح کی نماز کا وقت وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. جب دن شروع ہوتا ہے تو وہیں سے صبح کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. لصلاۃ المغرب، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے مغرب کی نماز کا وقت بھی ادھر ہی سے شروع ہونا چاہیے جب رات داخل. دن کے دخول سے دن کی نماز کا وقت یعنی فجر کی، اور رات کے دخول سے مغرب کی نماز کا وقت داخل ہونا چاہیے. فرماتے ہیں لأن قد رأینا، کہ ہم نے دیکھا دخول النہار وقت، کہ نہار کا یعنی دن کا دخول بھی وقت ہے لصلاۃ الصبح، فجر کی نماز کا. فكذلك دخول اللیل وقت لصلاۃ المغرب، اس پر قیاس کرتے ہوئے رات کا دخول وقت ماننا پڑے گا مغرب کی نماز کے لیے. وهو قول ابی حنیفہ وابی یوسف ومحمد وعامة الفقهاء. انشاءاللہ آگے پھر خروج المغرب پڑھیں گے.